السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ بتائیں۔ اللہ پاک کا کرم ہے۔ چند سوال کرنا ہے، اجازت ہو تو بتائیں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کتا، جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سے ٹچ ہو جائے، سوکھا ہو یا گیلا، تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ کتا ٹچ ہونے سے ہمارے کپڑے یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے؟ عوام میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ کتے کا چھو جانا انسان یا اس کے جسم سے یہ ناپاک کر دیتا ہے، یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ صرف کتے کا چھو جانا انسان کے بدن یا لباس سے یہ ناپاکی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کتے کے جسم پر کوئی نجاست ہو اور یہ جانتا ہے کہ وہ نجاست ہے، اب وہ انسان کے جسم یا کپڑے سے چھو جائے تو اب وہ جگہ جہاں پر وہ کتے کے جسم سے نجاست لگی ہے وہ جگہ اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کتے کا پسینہ اور لعاب انسان کے جسم یا کپڑے سے لگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ایسے ہی کتا انسان کے جسم سے چھو گیا تو اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ عوام میں غلط فہمی ہے۔ چاہے کتا گیلا ہو یا چاہے کتا گیلا ہو یا سوکھا ہو، اس کے چھو جانے سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے جسم پر کوئی نجاست تھی۔ مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات، کہ کتا سوکھا ہو یا گیلا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کے جسم پر نجاست میٹر کرتی ہے۔ نجاست ہے تب وہ ناپاک، اگر نجاست ہے تب ناپاک ہے، ورنہ پھر ناپاک نہیں ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔ اور حضرت ایک اور سوال ہے، جی کیا فرمائیے۔ مردے کے جو ہے بالوں میں کنگھی کرنا یہ درست ہے؟ لوگ جو ہے وہ مردے کے بالوں میں کنگھی کرنے کو کہتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ میت کو غسل دینے کے بعد تجہیز و تکفین کے وقت اس کے سر میں کنگھی کرتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میت کے سر میں کنگھی کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا، کیوں اپنی میت کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ اس کا مطلب کنگھی جو کرتے سے ہمارے اپنے ہم لوگ کنگھی کرتے تو ہمارے سر میں چبھتی ہے، تو اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے، لہذا میت کے سر میں کنگھی نہ کی جائے۔ جی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک اور مسئلہ ہے حضرت، جی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا لینا ضروری ہے یا نہیں؟ عوام میں یہ جو غلط فہمی ہے کہ ڈیلے سے استنجا کر لینے کے بعد پانی سے بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وضو کیا اور پھر نماز پڑھی تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ ہی وضو ہوگا اور نہ ہی نماز ہوگی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر صرف ڈیلے سے استنجا کر لینے کے بعد وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی تو نماز بھی ہو گئی اور وضو بھی ہو گیا۔ اسی طرح اگر صرف پانی سے استنجا کیا پھر وضو کیا اور نماز پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، دونوں کو جمع کر لینا یہ بہتر ہے، یعنی ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لینا یہ بہتر ہے۔ اگر صرف ایک ہی چیز سے کرتا ہے، یعنی ڈیلے سے کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تب بھی نماز درست ہو جائے گی، اور اگر صرف پانی سے کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال اور ہے، کچھ لوگوں میں مشہور ہے اور کچھ نہیں، بلکہ عوام میں اکثر میں یہ مشہور ہے کہ سطر کے کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کسی کا گھٹنا کھل گیا تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، ایسے ہی کسی کا سطر دیکھ لیا، کہیں جا رہے ہیں اور کوئی روڈ وغیرہ پیشاب کرتا ہوتا تو اس کا سطر دیکھ لیتے ہیں، دکھ جاتا ہے، یا ویسے کوئی نیکر پہنا ہو شخص اور اس کو دیکھ لے تو سوچتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کے کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ نہ ہی اپنا سطر کھل جانے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا سطر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، بلا ضرورت اپنا سطر کھلا رکھنا یہ منع ہے،
اور دوسروں کی موجودگی میں اپنا سطر کھولنا یہ حرام ہے. اگر ہم کپڑے بدل رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے سطر پر نظر پڑ گئی یا کسی غیر کے سطر پر نظر پڑ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن دوسرے کا سطر بلا وجہ دوسروں کے سامنے سطر کھولنا یہ حرام ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ماشاء اللہ حضرت بہت خوب، آپ نے کافی اچھے جوابات دیے ہیں. ایک اور سوال آخری جی. وہ یہ ہے کہ پانی کو جیسے گلاس میں ہو یا مگا میں یا جگ میں یا لوٹے میں ہو تو اس کو اگر کوئی 5 انگلی سے اس طرح اٹھا لے، لوٹے کو پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں بعض لوگ، گلاس بھی اٹھا لیتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ پانی جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے اور پینے کے لائق نہیں رہتا. کہ یہ بات درست ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں. عوام میں یہ جو مشہور ہے جی کہ گلاس یا لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس کو 5 انگلیوں سے اس طرح پکڑ لیا جائے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، یہ ان کی ایک جاہلانہ بات ہے. چاہے لوٹے کے اندر پانی ہو یا گلاس کے اندر پانی ہو، اور اگر اسے ہم 5 انگلیوں کی طرح اس طرح پکڑ لیتے ہیں تو وہ پانی مکروہ وغیرہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے پینے میں کوئی حرج ہے. جیسے اور پانی ہے اسی طرح وہ بھی پاک ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے اور نہ ہی وہ پانی اس طرح پکڑنے سے مکروہ ہوگا. ماشاءاللہ. اسی طرح کے اور بھی آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر کے. آپ کی اپنی ضرورت کے سوالات جو بھی ہوں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.